MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ سب سے بڑی آزادی، لیکن یاد رکھو آج بھی اس دن کی نیوز کے مطابق بھی سب سے زیادہ قتل امریکہ میں ہوتے ہیں۔ دنیا کے کسی خطے میں اتنے قتل نہیں ہوتے ایک دن میں جتنے قتل امریکہ میں ہوتے ہیں، اور دنیا کے تمام خطوں میں سب سے کم سعودیہ میں ہوتے ہیں، کیونکہ معلوم ہے وہاں قصاص کے بدلے قصاص، پکڑا اس کی جان گئی۔ جہاں فرائض اللہ تبارک و تعالی نہیں اتارے تھے، جہاں اللہ نے خود نہیں مقرر کیا تھا کہ بیٹے کو اتنا حصہ، بیٹے کو اتنا حصہ، باپ کو اتنا حصہ، ماں کو اتنا حصہ مقرر نہیں کیا تھا، تب تک تھا وصیت کرنا فرض۔ اب مسلمان کو وصیت کرنا فرض نہیں، چاہا تو کر سکتا ہے، نہ چاہا تو نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ پہلے ہی مقرر کر دیا اسے اس کا مال کیسا تقسیم کرنا بول کے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، بمعنی ذات سے نہ، قریب ہوں کا مطلب بازو نہیں، بمعنی اللہ کے علم سے۔ تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی ہے نا، دو شرطیں دیا اللہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات توحید کو مانو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مانو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ہاں ایک اور بات ہے، تمہارا جائز کام نہیں ہو رہا ہے، اس وقت آپ رشوت دے رہے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ وہ آپ پر نہیں آتا، لینے والے پر گناہ جائے گا کیونکہ آپ مجبور ہیں، لیکن غلط کام ہے تمہارا، وہ کروانے کے واسطے جا کے دیتے ہیں تو تم بھی گنہگار انہیں بھی گنہگار۔ بات سمجھو، آج بڑا خلفشار ہے لوگوں میں۔ فرمایا اب یہاں سے کیا ہے، پھر احکامات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، کیونکہ اب اسلام کے بہت سی چیزیں آ گئی احکامات میں، تو اب دراصل ضرورت کے اعتبار سے، کیونکہ اب وہاں پر سٹی بن رہی تھی مدینے میں، اب ضرورت کیا ہو رہا تھا، سٹی کے لحاظ سے کیا کیا تدبیریں ہیں امن کی، یہ بھی بیان کر دی جائیں، تو وہ باتیں آ رہی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، تم پر کیا ہے قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے، فی القتلى، جو دراصل مقتول ہوتے ہیں، جو قاتل ہوتا ہے اس پر قصاص ہوتا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، ہاں کوئی اپنے بھائی کے لحاظ سے کیا ہے کوئی شے میں ہے معاف کرنا چاہتا ہے، فاتباع بالمعروف، معروف طریقے سے اس کی اتباع کر سکتے ہیں، واداء الیہ باحسان، اور بقیہ جو رقم ہے وہ دراصل کیا ہے برابر احسان کے ساتھ ان کو ادا کر دیں۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس میں اللہ نے کمی کر دیا ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، لیکن اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے گا فلہ عذاب علیم، اسے دردناک عذاب ہے۔ یہ کیا ہے، سٹی اور ریاستی اقدامات میں امن کی کوشش۔ پہلے چیز، کیونکہ مدینہ فارم ہو رہا تھا نا جی، تو فرمایا کہ دیکھو قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کو کیا ہے ناحق قتل کرے گا، ناحق کیا جو بھی کرے گا ناحق ہی کرے گا، کیونکہ کوئی بھی کسی کو نہیں کر سکتا، کوئی برائی کرتے ہوئے بھی دیکھ لے تو بھی حکومت ہی کریں گی اسے، میں دیکھا بول کو اٹھا کو نہیں مار سکتا، زنا کو پتھر، زنا کرنے والے کو رجم، ابھی ہنکیاں سے جنا کرتا ہے دیکھتا ہے، جا کو رجم کر سکتا نہیں کر سکتا، حکومت ہی کریں گی، تو کوئی نہیں مار سکتا کسی کو، ہر جان محفوظ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ریاست کیسے چلے گی بتا رہا ہے، تو کیا ہے جو کوئی بھی مارے گا، قصاص کا مطلب ہے اس کے بدلے میں وہ مارا جائے، بدلے گا بدل، چھٹ نہیں سکتے تھے، قانون ہے، کسی کو قتل کیا ثابت ہو گیا دلیل سے، اب اس کو قتل کیا جائے۔ اب اس میں کیا ہے برابری ہوگی، کیسے، الحر بالحر، آزاد قتل کیا تو جو قتل کیا قاتل اسی کو ماریں گے۔ مثلا میں بہت بڑا آدمی، میرے کئی بندے ہیں غلام ہیں، میں کسی کو مار ڈالا، میں بولتا ہوں اچھا بھائی یہ غلام کو لے جا کے مار ڈالو، میرا آدمی نہیں چلے گا، آزاد کو مارا انہیں مارا، جو مارا وہ قاتل کیا ہے قتل کیا جائے گا، کیونکہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کوئی بڑا آدمی ہے تو غلام رکھتا تو کیا بولتا، اچھا میرا غلام ہے اسے لے جا کے مار ڈالو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، برابری ہونا، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت ہی، یعنی عورت ماری تو کوئی یہ نہیں بول سکتا بھائی میری بیوی بھائی چھوڑ ڈالو، بھائی میں جا کو مار مجھے مار ڈالو، نہیں چلے گا، انہیں ماری انہیں بھگتنا، ادلی بدلی نہیں ہو سکتی، عورت کے بدلے عورت ہی قتل ہوگی۔ اچھا، فمن عفی له من اخیہ شیء، اگر کچھ معاف کرنا چاہیں اپنے بھائی کے بارے میں، یعنی جو قاتل ہے نا اس کے بارے میں، جو مقتول ہے نا اس کے ورثہ،
مر گا انہیں، لیکن اس کے رشتہ دار ہی نا، وہ لوگ بولتے اچھا بھائی ہمیں تم نہ نہیں مارتے، معاف کرتے، کر سکتے، تمہارا اختیار، حکومت کو نہیں چلیں گا، حکومت نہیں کر سکتی، لیکن جو ورثہ ہیں وہ کر سکتے، جو مرا اس کے جو ورثہ ہیں، اس کا باپ، اس کی بیوی، اس کے بھائی بہن، ان لوگ بولتے ہیں چھوڑو بھائی مر گیا، اب تم نہ مار کو کیا فائدہ، تمہیں بھی مر جائیں گے، جانے چھوڑو، معاف کرو، تو معاف کر سکتے ہیں، فمن عفی له منه، لیکن ویسا نہیں، اس کے علاوہ دیت، وہ کیا، اتنا دو پیسہ، ہمیں تمہیں چھوڑا دو۔ تو یہ دراصل خاص طور پر یہاں ذکر ہے کہ فاتباع بالمعروف، معروف طریقے سے اس کی اتباع کرو۔ دیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 100 اونٹ ہو گئی تھی، اب 100 اونٹ کو مان لیے، ورثہ بولتے ہیں اچھا بھائی 100 اونٹ کی رقم 100 اونٹ دے ڈالو، ہمیں چھوڑ ڈالتے، تو تب انہیں کیا کرنا، کما کو دینا یا رہا تو دے ڈالنا، تو انہیں جان بخشی ہو جائے گی اس کی، ہاں دیت دے کے بھی چھٹکارا حاصل کر سکتے۔ یہ دونوں طریقے ہیں، ایک معاف کر کے بھی، ایک دیت دے کر بھی۔ لیکن اس میں دراصل اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے باقی، اب مثلا سمجھو کہ کوئی 100 اونٹ ہے، اب جو مارا انہیں غریب ہے، انہیں ریکویسٹ کرتا ہے 100 اونٹ تو نہیں دے سکتے، اچھا بھائی چھوڑو 50 لاکھ نہیں ہوگا، اچھا اوکے 5 لاکھ دے ڈالو، اب 5 لاکھ کو جو طے ہو گیا نا، احسان کے ساتھ برابر دے ڈالنا اسے، جا کو برابر اسے ادا کر ڈالنا، بات مکر کے بعد میں آ کو ڈرا دھمکا کو دوں گا نہیں، وہاں میں بولا تو وہ جج تھا سامنے، اس کے واسطے بول دیا نہیں چلے گا، اداؤن الیہ باحسان۔ اچھا اس میں ایک پوائنٹ کی بات کہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی تخفیف ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ کیوں؟ پہلے امتوں میں قصاص تخلی، دیت نہیں تھا، مارا تو مرنا چنے، اللہ امت محمدیہ پہ رحم کیا، رحم کر کے ایک دوسرا آپشن رکھا، تمہیں پیسہ دے کو بھی چھٹ سکتے ہیں، تو فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، لیکن اس کے بعد بھی جو دراصل حد سے آگے بڑھے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ کیا کرے، قاتل سے بات ہو گئی، کتنا بھائی دینا، اچھا بھائی 50 لاکھ دینا، اوکے بھائی 50 لاکھ دے ڈالتا ہوں، 50 لاکھ لے لیا، کون نے، مقتول کے ورثہ لے لیا، لے لے کو بھی دل سے دشمنی گئی نہیں، دیکھتے ایک تھا، ایک دن مار ڈالا اسے، نہیں کرا۔ اسی طرح کیا ہے، انہیں مان لیا عدالت میں دیتا ہوں، کتنا دے دیں، 50 لاکھ دیت، اوکے مان لے کو آیا، اور ادھر دل سے دشمنی ابھی گئی نہیں، اسے پکڑو پھر مار ڈالا، انہیں رہا تو اتنا مانگیں گا، سمجھ میں آتا؟ یہ جو بھی حد سے بڑھے گا اسے دردناک عذاب قیامت میں ملیں گا، کیونکہ یہ کیا ہے، شہری حقوق ہیں، شہری امن کے واسطے بہت ضروری ہیں۔ اب اس کے اندر کیا ہے، سب سے اہم ترین جو بات ہے وہ اس آیت میں ہے، فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، لوگوں سمجھو اچھی طرح کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، بظاہر تو ایک زندگی جا رہی ہے، لیکن ذرا غور سے دیکھو اصل میں کئی زندگیاں بچ رہی ہیں۔ مثلا سمجھو نا، کوئی انسان عقل سے سوچتا ہے بھائی دیکھو انہیں غصے میں آگے سے مارا، مرنے والا مر گا، اب بیٹھے بیٹھے جو مارا اسے مارے تو اور ایک جان نہ جاتی ہے، کیا مرنے والا زندہ ہو کو آ جائیں گا اسے مارے تو؟ اس کے سے کائی کو مارنا اسے، عقل بھی کیا بولتی برابر اتنا جی، انہیں مار کو مر گا، اب ایک زندہ آدمی کو مارے تو انہوں نے کہا مرنے والا میرا بھائی زندہ ہو کو آ جائیں گا، نہیں آئیں گا نا۔ لیکن اللہ بولتا ہے یہ نہیں سوچو، یہ مارنے والے کو مارے تو زندگی ہے کہ دوسرے ایسے مارنے والے نکلیں گے نہیں، ٹھیک ہے تو ہمیں مارے تو ہمیں مر جائیں گے جی، اگر بولو کیا ہوگا، کئی زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی، معاشرے میں امن ہو جائے گا۔ اور یہ زندہ مثال سعودی عربیہ کی ہے، جہاں پر قصاص کا اصول لاگو ہے تو قتل وہاں سب سے کم ہوتا ہے بنسبت امریکہ کے، سب سے بڑی آزادی۔ لیکن یاد رکھو آج بھی اس دن کی نیوز کے مطابق بھی سب سے زیادہ قتل امریکہ میں ہوتے ہیں، یاد رکھو، دنیا کے کسی خطے میں اتنے قتل نہیں ہوتے ایک دن میں جتنے قتل امریکہ میں ہوتے ہیں، اور دنیا کے تمام خطوں میں سب سے کم سعودیہ میں ہوتے ہیں، کیونکہ معلوم ہے وہاں قصاص کے بدلے قصاص، پکڑا اس کی جان گئی۔ تو اس واسطے اس آیت کی زندہ دلیل آپ دیکھ لے سکتے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قصاص میں تمہاری زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے دید بینا رکھنے والو، اے بصیرت رکھنے والو، اے عقل مندو، سمجھو اس بات کو
یہ شریعت کا اصول سمجھ کے صرف رد نہ کرو، اپنے اپنے کافر حکومتیں بھی اگر یہ قانون لاگو کر دیں گے تو امن قائم ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو۔ کیا مطلب؟ ڈرو کا بھی مطلب ہو سکتا ہے، تقوی بھی اختیار، لیکن ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تاکہ تم قتل کرنے سے بچ جاؤ دوسروں کو، لعلکم تتقون۔ اچھا یہ تو ہو گیا وہ حکم جو چہری۔ اب انفرادی باتیں بھی تھی نا جی، انفرادی احکام، تو فرمایا کہ کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اذا حضر احدکم الموت، تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے کہ ان ترک خیرا الوصیہ، اور وہ ترکے میں مال چھوڑ کے مرے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ وصیت کرے۔ کیسے وصیت کرے؟ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ والدین کو اور رشتہ داروں کو معروف طریقے سے جو وصیت کرنا ہے، حقا علی المتقین، کہ یہ متقیوں پر حق بنتا ہے۔ اچھا اگلی آیت پڑھ لو کہ فمن بدلہ بعدما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ، اگر کوئی کیا ہے وصیت سننے کے بعد اس کو تبدیل کر دے تو اس کا گناہ تبدیل کرنے والے پر ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک سننے والا اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، رہے کوئی وصیت کرنے والے کو جب وہ وصیت کر رہا ہے تو اس وقت جو ورثہ ہے ان کو شبہ ہو، یا ان کو دراصل کیا ہے ان سے بدگمانی کا اندیشہ ہو، یا جانبداری کا اندیشہ۔ جنفا کہتے ہیں کہ جانبدار ہونا، یعنی سائڈ لے کے زیادہ دے رہا ہے کسی کو۔ کوئی بیٹا بہت محبوب تھا، وصیت کیا کر رہا ہے انہیں، یہ فلاں بیٹے کو کیا کرو 80% میرے دے ڈالو، یہ بیٹے کو 20% دو، غلط کر رہا ہے نا جی۔ تو ایسا جانبداری دکھ رہی ہے، وصیت کرنے والا غلط وصیت کر رہا ہے، او اسمن، یا گناہ کر رہا ہے، کہ فاصلح بینہم فلا اسم علیہ۔ اب ایسے وقت میں کیا ہے، کوئی بڑا آدمی ہے وہ خاندان کا، وہ مرنے والے کو بول رہا ہے کہ دیکھو بھائی یہ غلط ہے، ایسی وصیت نہیں کرنا، برابر برابر دو سب کو، یہ بول کے اصلاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اچھا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، یہ 3 آیتیں ہیں نا وصیت کے بارے میں، لیکن اس میں دراصل بات جو ہے نا وہ منسوخ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کل کی تشریح میں نے کہا نا کہ بعض آیتیں ہیں حکم نہیں ہے، بعض حکم ہے آیتیں نہیں ہیں۔ ناسخ منسوخ کے بارے میں کل بتایا، اس کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ پورے آیتیں اور اس میں جو کچھ بھی بتایا گیا ہے یہ سب کے سب آیتیں موجود ہیں، لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اچھا کیسے؟ وہ سنو۔ پہلے اللہ تبارک کہتا ہے کہ کتب علیکم، تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ کیا فرض کر دیا گیا؟ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت آئے، یعنی مرنے والا ہے بول کو معلوم ہو جاتا نہیں کیا؟ ہر بندے کو نہیں معلوم ہوتا، لیکن بعضوں کو بہت سے معلوم ہوا تھا۔ تو اب مرنے والے کو اللہ کہتا ہے کہ فرض ہے وصیت لکھنا، فرض ہے اس پر۔ لیکن یہ کب تھا؟ جب تک یوصیکم اللہ سورہ نساء کی 11ویں اور 12ویں آیت نہیں اتری تھی، جہاں فرائض اللہ تبارک و تعالی نہیں اتارے تھے، جہاں اللہ نے خود نہیں مقرر کیا تھا کہ بیٹے کو اتنا حصہ، بیٹے کو اتنا حصہ، باپ کو اتنا حصہ، ماں کو اتنا حصہ مقرر نہیں کیا تھا، تب تک تھا وصیت کرنا فرض۔ اب مسلمان کو وصیت کرنا فرض نہیں، چاہا تو کر سکتا ہے، چاہا تو کر سکتا ہے، نہ چاہا تو نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ پہلے ہی مقرر کر دیا اسے اس کا مال کیسا تقسیم کرنا بول کے۔ جب مال تقسیم کرنے کی آیت نہیں اتری تھی تب تک فرض تھا وقتی طور پر، پھر منسوخ ہو گیا۔ اچھا دوسری بات سمجھو، وصیت کسے کرنا؟ پہلے انہیں للوالدین والاقربین، باپ کو اور قرابت داروں کو، جبکہ جب اللہ نے تقسیم کرنے کا حکم نازل کر دیا اس کے بعد انہیں باپ کو بھی نہیں کر سکتا، نہ قرابت دار کو کر سکتا۔ لا وصیت لوارث، اللہ کے رسول نے صاف کہہ دیا وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ دیکھیے قرآن حدیث کے تشریح کرتے ہیں، قرآن میں ہے کہ انہیں وصیت کرنا فرض بھی ہے، اور قرآن میں یہ بھی ہے کہ پہلے باپ کو وصیت کرے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ باپ کو وصیت انہیں کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رکھ دیا اسے حصہ، بہت ملیں گا۔ کونتا ہی مرتے وقت بولتا ہے میرے باوا کو پورا دے ڈالو، نہیں چلیں گا، باوا کو اتنا جائیں گا جتنا اللہ بولا ہے، باقی پورا بیٹوں میں تقسیم ہوگا، وصیت نہیں چلتی۔ صاف اللہ کے رسول بول دیا وصیت وارث کے لیے کرنا ہی نہیں چاہیے، وارثین کو وہ مل جائیں گا جو اللہ نے کہہ دیا ہے۔ تو یہ آیت منسوخ ہے، لیکن اس کا ایک ٹکڑا باقی ہے، وہ کیا؟ وصیہ، ان طرح کا خیرن الوصیہ، یہ ٹکڑا باقی ہے۔ اگر مال چھوڑ رہا ہے اور وصیت کرنا چاہتا ہے تو وصیت کر سکتا ہے، اب بھی جائز ہے۔ اور وہ لیکن کیسے؟ 1/3 میں، تمہارے مال کے ایک حصے میں تم کر سکتے ہو،
مثلاً تمہارے پاس 100 روپے ہیں تو اس پر 3 روپے کے اندر وصیت کر سکتے ہیں، ان کو دو، یہ ادارے کو دے ڈالو، یہاں دے ڈالو، وہاں دے ڈالو، یا اگر غریبوں میں دے ڈالو، نہیں فلاں رشتہ دار کو دے ڈالو، یہ کر سکتے ہیں۔ کتنے میں؟ 1/3 میں۔ باقی 2 میں تم کچھ نہیں کر سکتے، باقی 2 ان کو ملیں گا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو یہ ہے وصیت کے سلسلے میں۔ پھر اس کے بعد اب دراصل کیا ہے احکامات تو رمضان کے جو ہم بیٹھے ہوئے اسی رمضان کے مطابق، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ایاما معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، رہے اس دنوں میں یعنی رمضان کے دنوں میں کوئی مریض ہو جائے، او علی سفر، یا کوئی کیا ہے مسافر ہو جائے، فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لو، یعنی روزہ چھوڑ سکتے ہو، پھر اس کے بعد جتنے روزے چھوڑے ہیں وہ روزے تم دوسرے دنوں میں پورے کر لو۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ہاں جو لوگ طاقت رکھتے ہیں فدیہ دینے کی تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ یہ آیت میں یہ ٹکڑا منسوخ ہے۔ کیسے ہے دیکھیے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، وعلی الذین یطیقونہ، جن کو طاقت ہے۔ کیا طاقت ہے؟ 2 باتیں، فدیہ دینے کی طاقت ہے یا روزہ رکھنے کی طاقت ہے۔ پھر بھی نہیں رکھتا ہے، نہیں رکھو، کیا کرتا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا دیتا ہے 1 دن کا۔ جائز کیا؟ جائز، یہ آیت کی روح سے۔ کیوں؟ ابھی اگلی آیت نہیں آئی تھی تب تک کے واسطے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کر دیا؟ یہ آیت منسوخ کر دیا ہے ٹکڑا۔ جو طاقت رکھتا ہے اس کے لیے رکھنا ہی چاہیے، فدیہ دے نہیں سکتا۔ شروع میں کی تھی، تکلیف تھی، نئی چیز تھی، صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہنا معمولی بات نہیں تھی، تو اللہ نے ایکسکیوز دیا، طاقت رکھ کے مالدار ہے بولے تو 1 دن کا فدیہ دے کے تو کھا لے سکتا ہے بولے۔ لیکن جب عادی ہو گئی پبلک، معاشرہ عادی ہو گیا، تو اللہ نے حکم منسوخ کر دیا، آیت ایسے ہی رکھ دی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہیں نا؟ تو فرمایا اسی لیے کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیہ، تم جو طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے ایک مسکین کا فدیہ، ایک مسکین کا فدیہ مطلب 2 وقت کا کھانا۔ فمن تطوع خیرا، ہاں جو کوئی بھی نیکی میں آگے بڑھنا چاہے، فہو خیر اللہ، اس کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ آگے بڑھے۔ وان تصوموا خیر لکم، دیکھو طاقت رکھنے کے باوجود فدیہ دینے کا ایک ایکسکیوز دیا ہوں، لیکن تمہارے لیے اچھا یہی ہے کہ تم روزہ رکھو۔ یہاں آخری میں بتا دیا، اچھا یہ ہے کہ تم روزہ ہی رکھو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اب اگلی آیت میں یہ آیت کا اوپر کا حکم منسوخ ہو گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور روشن نشانیاں ہیں اور فرق کرنے والی کتاب اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے۔ فمن شہید منکم الشہر، جو کوئی رمضان کو پائے، فلیصم، روزہ ہی رکھے۔ اب وہ اوپر وعلی الذین یطیقونہ فدیہ منسوخ ہو گئی، اب فدیہ نہیں۔ ہاں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ کیا ہے، حکم تبدیل ہو گیا۔ کیا؟ اب فدیہ صرف ان لوگوں کو قرار دیا گیا کہ جو دائمی مریض ہیں، طاقت رکھنے والوں کو نہیں۔ فدیہ ہے لیکن اب صرف ان کو ہوگا جو کہ پرماننٹ مریض ہیں، روزہ رکھ ہی نہیں سکتے زندگی میں کبھی، ایسے بوڑھے، ان لوگوں کے لیے وہی فدیہ ہے جو پہلے سے ہے۔ کیا دینا فدیہ؟ 2 وقت کا کھانا، 2 وقت کا کھانا۔ اچھا، تو ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، رہے وہ ماہ میں کوئی رمضان المبارک کے روزوں کے مہینے میں مریض ہو جائے یا مسافر ہو جائے تو فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے۔ اب دیکھیے وہ بات نہیں آئی، وعلی الذین یطیقونہ نہیں آیا یہاں پر دوبارہ، کیوں؟ وہ حکم منسوخ ہو گیا تھا، طاقت رکھنے کے باوجود فدیہ نہیں چلتا۔ یہاں فلیصم میں صرف ایکسکیوز کسے دیا گیا؟ مریض، مسافر۔ اوپر کی آیت میں مریض، مسافر، طاقت رکھنے والا، 3 کی ایکسکیوز تھا، فدیہ دینے والا، لیکن یہاں پر صرف 2 کو ایکسکیوز ہے۔ کیوں؟ وہ آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں شہر رمضان مل جائے، روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ ہاں کوئی چھوڑ سکتا ہے تو 2 آدمی، ایک مریض، ایک مسافر، اور حدیث کے روح سے ایک حاملہ، ایک مرضیہ، دودھ پلانے والی اور حمل والی، وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں پھر بعد میں
رکھ لے سکتے ہیں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تبارک و تعالی تم سے آسانی چاہتا ہے, تم سے تنگی نہیں چاہتا. ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم. اس لیے تم کیا ہے پورا تکمیل کرو, یعنی رمضان المبارک کی مکمل تکمیل کرو, اور آخری وقت میں تکمیل پر عید مناؤ تو اللہ کی تکبیر بلند کرو جیسے کہ اللہ نے ہدایت کی ہے. ولعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بنو. تو معلوم ہوا کہ اگر 29 کو چاند نظر نہیں آیا تو 30 مکمل کرو. سیدھی بات ہے, جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں. انہیں پہاڑ کو گیا کرتے, ٹیلیسکوپ رکھو دیکھا کرتے انہیں. اللہ بولا نہیں ہوا تکمیل کرو. 29 کو نہیں دیکھا 30 کرو. کئی کو پریشانی, کئی کو دو عیداں, کئی کو لڑتے ہیں, کوئی بات نہیں. 29 چاند دکھنا بھائی, نہیں دیکھا 30 کر لو, مسئلہ ختم. اچھا, اب اسی کے سلسلے میں احکامات بھی ضروری تھے. تو یہاں پر تو فرضیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دی اور ثابت احادیث سے ہو, لیکن بعض احکامات بھی ہیں نا, اس واسطے کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ وہ بھی بیان کر دیا گیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں, تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں. بمعنی ذات سے نہ, قریب ہوں کا مطلب بازو نہیں, بمعنی اللہ کے علم سے. اللہ جانتا ہے ہماری حالتوں. تو فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. تو چاہیے کہ وہ لوگ بھی میری شرائط کو, میرے حکم کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں. بس 2 شرطیں ہیں. تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی ہے نا, 2 شرطیں دیا اللہ نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات توحید کو مانو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مانو, اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ تم ہدایت پاؤ. اب آ گئی وہ بات. اب دیکھیے رمضان المبارک کی اہمیت, روزے کی فرضیت. نیچے اب جو آ رہی ہے وہ حکم دراصل کیا ہے, احکامات. احل لکم, تم پر حلال کر. اب احکامات اہمیت کے درمیان ایک آیت بالکل ان ریلیٹڈ, کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے. مضمون اوپر رمضان المبارک, نیچے اس کے احکامات, بیچ میں درمیان میں ایک آیت بالکل ریلیٹڈ اتنی, تعلق اتنی. کیا آیت؟ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. کیا مطلب؟ گویا کہ مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اصل چیز جو ہے نا جی, وہ رب سے تعلق جوڑنا ہے, گنجی بڑے سے نہیں. سمجھ میں آتی بات؟ یہ ہے اصل بات. رمضان جو آیا ہے نا وہ رب سے تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے میرے بھائیو, خالی کھا کو پیٹ بڑھانے کا مہینہ نہیں. کتنا تعلق جوڑے وہ سوچو, کتنا پڑھے قرآن, کتنا اضافہ کیے, کتنا رب سے سرگوشی کیے, کتنا رب کے بارے میں کیا ہے خوف میں اور محبت میں اضافہ ہوا تمہارے. یہ دیکھو کتنا تبدیل ہوئے. وہ ملا نہیں تو کچھ نہیں ملا میرے بھائی. اسی لیے بیچ میں درمیان میں ایک آیت لا کے سوچنے پہ رکھ دیا کہ دیکھو میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں. ارے قرآن میں جب رب کہتا ہے کہ رمضان میں بھی جب میرے بندے میرے بارے میں نہیں سوال کریں گے تو پھر کب جا کے جی جو سوال کرے گا. قرآن میں بھی رب کے پاس متوجہ نہیں ہو رہا ہے, تبدیل نہیں ہو رہا ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. رب کہاں رب کہاں رب کہاں نہیں ڈھونڈتا ہے بدبخت, پھر کب کون سے مہینے میں ڈھونڈے گا. تو گویا کہ ندا ہے رب کی, اشارہ ہے کہ رمضان میں مجھے ڈھونڈو اور میں بالکل تمہارے پاس ہوں. رمضان میں جتنا میں قریب ہوتا ہوں کسی اور مہینے میں قریب نہیں ہوتا ہوں تمہارے سے. تو مجھے پالو تم, جب تم مجھے پالو گے تو پھر پوری دنیا تمہارے لیے کوئی مکڑی کے جالے سے بھی کیا ہے بدتر ہوگی, کوڑا کرکٹ سے بھی کیا ہے تمہارے نزدیک دنیا حیج ہوگی. جو اللہ کو پا لیا وہ سب کو پا لیا. بس یہ اصل مقصود ہے جو دینا ہے. فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث, حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کے یا روزوں کے راتوں میں بیویوں سے ملنا. رفث کہتے ہیں اصل میں کوئی بھی بری چیز کو یا ملنے کو. یہاں پر یہ بری چیز مراد نہیں ہے, یہ بیوی سے ملنے کے لیے لفظ آیا ہے. الرفث الی نسائکم, اپنی بیویوں سے. یہ کیوں کہا کہ رمضان کی یعنی روزوں کی راتوں میں بیویوں سے ملنا حلال ہے؟
اس واسطے کہ ایک عموم ٹریڈیشنل جو آ رہا تھا مضمون یہودیوں کی طرف سے اس زمانے میں یہ تھا کہ رمضان میں دن میں بھی ملنا نہیں، رات میں بھی ملنا نہیں۔ اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، لیکن صحابہ جو پہلے سے دیکھتے آ رہے تھے نا جو لوگوں کا، تو اس حساب سے ذہنوں میں تھا کہ جیسا روزے میں نہیں ملنا ویسے رات میں بھی نہیں ملنا۔ تو اللہ نے کیا کیا، صاف الفاظ میں کہا کہ نہیں، دن میں نہیں ملنا، روزے میں نہیں ملنا، رات میں مل سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ تم روزوں کی راتوں میں یعنی رمضان کی راتوں میں بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، کیونکہ ہن لباس لکم وانتم، یہ مشہور جملہ جو ہے نا وہ اسی آیت میں ہے، وہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، کیونکہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ جیسے لباس اور بدن میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، ویسے ہی بیوی اور شوہر میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم، کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے، بس اللہ نے تم پر توجہ کی اور تمہارے لیے درگزر کا معاملہ کیا۔ یہ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بعض صحابہ یعنی بعض معمولات میں سوچتے تو یہ تھے کہ راتوں میں ملنا تو جائز نہیں ہے، لیکن پھر کنٹرول بھی نہیں کر پاتے تھے، مل بھی لیتے تھے، اور یہ گناہ کا احساس ہوتا تھا کہ کہیں میں تو غلطی تو نہیں کر دیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو تم سمجھتے تھے کہ ہم خیانت کر رہے ہیں، تو اللہ نے کیا کیا، کھول کے بات بیان کر دی، دیکھو تم کوئی خیانت نہیں کر رہے، حلال کام کر رہے ہو، رات میں مل سکتے ہیں۔ اس واسطے اللہ تم پر متوجہ ہوا اور تمہیں کیا ہے، باقاعدہ طور پر رحم و کرم کے ساتھ معافی دے دی کہ رات میں تم اپنی مرضی کی زندگی گزارو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیونکہ پچھلی امتوں پہ نہیں تھا، پچھلی امتوں میں کیا ہے، بندہ اگر سو جاتا تھا پھر اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، پھر نہیں کھا سکتا تھا۔ مثلا کوئی افطاری کیا، تھوڑی دیر دیکھا، اچھا بھائی عشاء کی نماز کتنا ہے، آدھا گھنٹہ ہے، خیر تھوڑی نیند لے کے اٹھیں گے، پڑھا، گیا وہاں سے روزہ شروع اس کا۔ اب وہ کچھ کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا اگلے افطار تک۔ اللہ نے رحم کیا ہم پر، اسی لیے فرماتا ہے وعفا عنکم، اللہ نے تم پر رحم۔ تو فرمایا کہ فالآن باشروہن، اب گویا کہ کیا ہے، ترغیب بھی ہے اور اس میں خاص نسل انسانی کو لے جانے کے لیے جو ضرورت ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اب تمہارے لیے تم بیوی سے مل سکتے ہو، باشر اصل میں مباشرت سے نکلا ہے، جماع کے واسطے خاص آتا ہے۔ تو فرمایا کہ اب تم مل سکتے ہو، اور ملو کائی کو، فرمایا کہ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو اللہ تبارک و تعالی نے جو لکھا ہے۔ کیا مطلب؟ اصل تو بیوی کا، اصل تو شادی کا مقصد تمہارے نسل کو بڑھانا ہے جی۔ بعض لوگ شادی کر لیتے، نہیں مولوی صاحب ہمیں پلاننگ کریں 5 سال تک بچے نکو، ارے بے خوف، جب اللہ دینے پہ آیا تو تمہیں نکو بولتے ہیں، بعد میں تم نہ ہونا بولے تو نہیں ملیں گا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے فالآن باشروہن، اب تم ملو، اور ملنے کے بعد اصل چیز بیوی کیوں ہے، رشتہ کیوں ہے، مزہ ہی نہیں ہے سب۔ فرمایا کہ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اللہ نے جو لکھا ہے وہ تلاش کرو، یعنی اولاد مانگو اللہ سے، نیک اولاد دے اللہ، یہ مانگو۔ اولاد اصل ایک نتیجہ ہے شادی کا، تو اسی لیے فرمایا کہ وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا۔ اب پھر کیا احکامات ہے، سیام پہ آ گیا، کھاؤ پیو، کب؟ افطار کرنے کے بعد، روزے میں نہیں، بات ہو رہی ہے افطار کے بعد سے، رات کی بات ہو رہی ہے نا، اس واسطے فرمایا کھاؤ پیو، کب تک کھاتے پیتے رہو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ واضح ہو جائے سفید دھاگے میں سے سیاہ دھاگا فجر تک کا، یعنی روشن فجر ہو جائے، جو اندھیرا پن ہوتا ہے وہ اندھیرا پن رات کا چلا جائے، اور کیا ہو جائے، جو دن کا اجالا سورج نکلنے سے پہلے شروع ہوتا ہے ایک اجالا، جسے صبح صادق کہتے ہیں، وہاں تک تم کھاؤ پیو، یعنی سحری کے آخری وقت تک تمہیں کھاؤ پیو، بیوی سے ملو، سب تمہارے واسطے جائز ہے۔ کب تک؟ کب تک؟ سحری کے انتہائی وقت تک، من الفجر، وہاں سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا، جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا تم پر بیوی سے ملنا بھی حرام، کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام۔ سمجھ گئے بات؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر اس کے بعد روزے کو کنٹینیو کرو رات تک۔ رات کون سی؟ ہماری نظر میں رات کون سی؟ 12 گھنٹے نہیں، اسلام کی نظر میں جیسے ہی سورج غروب ہوا رات، تو اس واسطے ہی روزہ غروب ہوتے ہی ہمیں بسم اللہ بول کو کھجور کھا لیتے، اس کے بعد کھاتے چھرتے۔ تو فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک پورا کرو۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ریلیٹڈ ایک بات تھی جو بہت اہم تھی،
وہ اعتکاف تھا. تو وہ ریلیٹڈ بات بھی بیان کر دیا. فرمایا کہ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. دیکھو جب تم اعتکاف کرتے ہو تو ایک تو شرط یہ ہے کہ تم مسجد میں اعتکاف کرو، اور دوسرا اس میں بھی شرط یہ ہے کہ بیوی سے نہیں ملنا ہے. اعتکاف میں بھی تم نہیں جا سکتے، اور شرط بھی یہ ہے کہ تم وہاں رہنا کہاں؟ مسجد میں. مسجد کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا. جو بعض لوگ نکال لیے ہیں گھروں میں بیٹھنے کا رواج، یا عورتوں کے لیے احناف وغیرہ جو اجازت دیتے ہیں، غلط ہے. کوئی ثبوت نہیں ہے گھر میں بیٹھنے کا اعتکاف، مسجد ہی میں بیٹھنا ہے. اب دیکھیے کتنی بڑی محرومیت ہے ہماری. مسجدیں لاکھ ہیں، رمضان المبارک میں اعتکاف ریلیٹڈ ہے. قرآن ثابت کر رہا ہے رمضان میں اعتکاف ریلیٹڈ ہے بہت. اللہ کے رسول پورے 10 سال ہمیشہ بیٹھتے رہے. لیکن آج کیا ہے؟ علل اعلان گویا کہ کیا ہے، جری ہیں لوگ، مسجد نہیں آ سکتے. جبکہ اتنا بڑا گناہ ہے، کوئی نہ بیٹھے رمضان المبارک میں. تو فرمایا کہ اس وقت بھی تم بیوی سے نہیں مل سکتے ہیں، اور مسجد ہی میں اعتکاف ہو سکتا ہے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها. دیکھو یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ احکامات ایسے نہیں کہ سن کے اپنے منمانی کرو. نہ نہ، کل کے دن پکڑ ہوگی. ہاں، شادی شدہ نیا جوڑا تھا، آ گئے جذبات میں، دن میں مل لیے، روزہ ٹوٹ گیا، کفارے کے 60 روزے رکھیاش نہیں ہیں. کئی لوگ اہمیت ہی سمجھتے نہیں. اللہ کی پکڑ ہے، عذاب ہوں گا. معمولی گناہ نہیں کر رہے ہو تم. فلا تقربوها، قریب نہ جاؤ بولا اللہ تعالیٰ. یہ حدیں ہیں میری. كذلك يبين الله آیاتہ للناس لعلهم يتقون. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر تقوی پیدا ہو اور لوگ اللہ کے احکامات اور حرام کردہ چیزوں سے بچیں. ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. اور اسی طرح تم لوگوں کا مال باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا نہ کھاؤ، اور وتدلوا بها الى الحكام، اور لوگوں کو، حکام کو اپنا مال رشوت کے طور پر پیش نہ کرو. یہی وہ آیت ہے جو رشوت حرام ہے. ایک تو آپس میں بھی مال کیا ہے، ناجائز طریقے سے نہیں کھانا ہے. دوسرا کیا ہے، اپنا کام بننے کے لیے رشوت لینا یا دینا، یہ دونوں. ہاں ایک اور بات ہے، تمہارا جائز کام نہیں ہو رہا ہے، اس وقت آپ رشوت دے رہے ہیں، تو علماء کہتے ہیں کہ وہ آپ پر نہیں آتا، لینے والے پر گناہ جائے گا، کیونکہ آپ مجبور ہیں. آپ کا کام ہونا ہی تھا. مثلا سمجھو کہ آپ کا ایک کام بننا ہے گورنمنٹ سے، اور آپ کے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ پرفیکٹ ہیں. اب وہ لے جا کے آپ گورنمنٹ کے حکام کے پاس پیش کرتے ہیں. آپ سب کو معلوم ہے کتنا بھی پرفیکٹ لے کے جاؤ، انہیں کرنے والا نہیں جب تک کہ ٹیبل کے نیچے نہیں دیتے، ہے نا. اب مجبور، آپ پرفیکٹ ہیں لیکن مجبوری یہ ہے کہ جب تک نہیں دیں گے تمہارا کام نہیں ہوگا، تو تم دے رہے ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ تم گنہگار نہیں، وہ گنہگار ہے. اس معاملے میں تم گنہگار نہیں، وہ گنہگار ہے. لیکن غلط کام ہے تمہارا، وہ کروانے کے واسطے جا کے دیتے ہیں، تو تم بھی گنہگار، انہیں بھی گنہگار. بات سمجھو. آج بڑا خلفشار ہے لوگوں میں یہ بات میں، کیا مولوی صاحب کہاں گئے تو بھی رشوت کے بغیر نہیں ہوتا، تو ہمیں دینے والے ہمیں کیا کریں گے؟ دینے والے پہ گناہ نہیں ہوتا اگر وہ کام صحیح ہے. مثلا آپ کو ایک کام کرانا ہے، کام صحیح ہے بالکل، گورنمنٹ جو اصول بولا اس اصول کے تحت ہے، آپ جا رہے ہیں، لیکن وہ بولتا ہے کہ بھائی 10,000 دو، تمہارا کام نہیں ہوگا. اب تمہیں 10,000 دیتے ہی، تو تم گنہگار نہیں، لینے والا گنہگار. لیکن کسی زمین کو کیا کرے، ہتھیا لیے، اب کیس پڑھائے، اب تمہیں جائے کیا کر رہی ہیں، رشوت دے رہی وکیل کو یا جج کو، دیکھو میرے فیور میں کر ڈالو. جج کو بھی گناہ، تم نہ بھی گناہ. اس معاملے میں دونوں گنہگار. اچھا، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ لوگوں پر کیا رشوتیں پیش کرو تاکہ تم کھاؤ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے، یا ایک فریق کا مال اٹھا کے، ایک جماعت کا مال اٹھا کے کھا لو. بالاسم وانتم تعلمون، یہ دراصل کیا ہے، گناہ بھی ہے، اور یہ گناہ تم جانتے بوجھتے کرتے ہو. خاص کر رشوت میں سب جان کو کرتا ہوں. پھر اس کے بعد حج کے مواقیت کے سلسلے میں آ گیا کہ یسألونک عن الاہلہ، لوگ اے اللہ کے رسول آپ سے پوچھتے ہیں ہلال کے بارے میں. دیکھیے یاد رکھیے، ایک ہے لفظ قمر جو پورے چاند کو بولتے ہیں، ایک ہے لفظ بدر جو 14ویں کے چاند، لیکن ہلال صرف اسی کو بولتے ہیں جو پہلے دن کا چاند ہوتا ہے. اہلہ، وما اہلہ پڑھے نا ہم،
وما اہل لغیر اللہ، کیا مطلب؟ غیر اللہ کے نام پر پکارا گیا، اصل میں کیا ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوا نہیں، پکارا گیا۔ بعض لوگ ذبح نہیں ہوتے، بعض آپ دیکھیں گے قادر ولی کا بکرا کیا نہیں کریں گے، اسے کون بھی ٹچ نہیں کرے گا، پھر لے گوچ رنگا، وہ بھی حرام، کاٹے نہیں اسے، پھر بھی پکار دیا گیا انہیں اس کا بول کے، وہ بھی حرام۔ تو اسی بات سے وہی اہلہ یہاں بھی آیا ہے، لطف دیکھو ذرا مینوٹ ہے، عربی ذرا عمیق سکھا رہا ہوں میں۔ اہلہ اہلہ غیر اللہ دونوں ایک ہی ہیں، کیوں بولو؟ چاند دکھتے ہیں ہمیں کیا کرتے ہیں، اے دیکھو یہ چاند دکھ گیا، چاند دکھا، پکارتے دیکھو ہمیں بھی، اسی واسطے پہلے دن کے چاند کو اہلہ بولتے ہیں، سمجھے؟ چاند دیکھے تو ہمیں پکارتے نہیں، پکارتے لوگوں کو دیکھتے نہیں، تو یہ پکارنے سے ہی اہلہ بنا۔ وہاں اہلہ بھی اس واسطے ہی آیا کہ ہم کیا کرتے، اسے بھی پکارتے، اللہ اکبر، اللہ کے نام سے، تو اس واسطے غیر اللہ کے نام پر پکارنے کے جتنی بھی چیزیں حرام۔ تو فرمایا کہ لوگ کیا ہیں، ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل اے اللہ کے رسول کہہ دیجئے، یہ مواقیت للناس والحج، کہ یہ دراصل کیا ہے، مواقیت ہیں، یہ نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے بھی اور حج کے لیے بھی۔ یعنی اصل سوال جو ہوا تھا وہ کیا تھا، چاند کے گھٹنے بڑھنے پہ سوال ہوا تھا، یہ باریک ہوتا ہے، پھر اونچا ہوتا ہے، پھر اونچا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، تو فرمایا گیا کہ یہ دراصل کیلنڈر کے واسطے ہے، تمہارا قمری کیلنڈر کے واسطے بھی ہے، حج کے ایام بھی ہے اسی کے لیے، یعنی کیلنڈر کے لیے بھی چاند استعمال ہوتا ہے، اور تمہارا ٹائمنگ وغیرہ کے واسطے بھی چاند استعمال ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ دیکھو نیکی اس میں کچھ نہیں ہے کہ تم گھروں میں داخل ہو پچھلے دروازے سے، پیچھے کے دروازے سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اصل تو تقوی یہ ہے کہ تم صحیح طور پر تقوی کا کام کرو، اصل نیکی تو تقوی اختیار کرنا ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آؤ تو گھروں میں سیدھے طرف سے، سیدھے دروازے سے، سامنے کے دروازے سے ہی آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کیا ہے، فلاح پاؤ۔ یہاں دراصل اصل میں کیا ہے، یہودیوں کی ایک عادت تھی جہاں پر یہ تردید کر دیا گیا، وہ کیا تھا، یہ عمرے کے لیے، حج کے لیے نکل جاتے اور کبھی کسی کام کی وجہ سے نہیں کر پاتے، واپس آتے، تو ان کا عقیدہ تھا کہ ہم سیدھے دروازے سے، سامنے کے دروازے داخل ہوں گے تو گناہ ہوگا، اس واسطے کیا کرتے، پیچھے کے کسی دروازے سے یا دیوار پھاند کے گھر میں داخل ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو یہ کوئی نیکی کی بات نہیں کہ آپ جا کے کیا ہے کسی کے دروازے سے، پیچھے کے دروازے سے کیا ہے داخل ہوں، بلکہ اصل نیکی تو کیا ہے، اللہ سے ڈرو۔ جب حج کا یا عمرے کی نیت کر لیے، اللہ تم کو وقت دے دیا تو اسے جا کے مکمل کرو، یہ اصل ہے، یہ اصل ہے۔ اصل یہ نہیں ہے کہ خواہ مخواہ کیا ہے نیت کرو توڑو اور اس کا جرم سمجھ کے پیچھے کے دروازے جا کے داخل ہو۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو ایک معاملہ تھا اس کے ریلیٹڈ کا، حج کا لفظ آیا نا تو حج کے ریلیٹڈ مسئلہ تھا تو بیان کرے، کیونکہ اب اوپر نیچے مسائل حجی کے آئیں گے تو بیان کر دیا، اور فرمایا کہ اصل چیز تو کیا ہے جی، اللہ کا تقویٰ ہے، وہ اختیار کرو۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، دیکھو اللہ کی راہ میں قتال کرو، الذین یقاتلونکم، جو لوگ تم سے قتال کرتے ہیں۔ اب اجازت خاص طور پر دے دی گئی جو کہ بدر تک نہیں دی گئی تھی، اور ولا تعتدوا، دیکھو جنگ میں بھی حد سے زیادہ، حد سے آگے نہ بڑھو، مطلب کیا ہے، جو جتنا ہے اتنا بدلہ تمہارے حق بنتا ہے، لیکن حد سے زیادہ دیکھی، لوگوں کو جلا دینا یا بچوں کو قتل کر دینا، اب تو جنگ کا اتنا بھائی ماحول ہے، پکڑو جسے ہونا، نہیں، حد سے نہ بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اب یہ کھل کے بات آ گئی ہے، کیونکہ بدر قریب آ رہا ہے، مسلمان بہت تکلیفیں سے کہ 13 سال کے بعد گئے ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ بدبخت خاموش نہیں بیٹھے ہیں، جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا اب تمہارے لیے بھی پوری پوری کیا ہے، اجازت ہے جنگ کی۔ وقتلوہم، مارو ان کو۔ اب ان آیتوں کو لے آ کے عام طور پر فٹ کر کے دیکھو بھائی مسلمان کو وہ کیا ہے، اللہ ہدایت مارو، حالانکہ یہ کیا ہے، عوام کو مارو کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جنگ کے میدان میں جب ملاقات ہو اور جنگ کا ماحول ہو تو اس وقت کہا کہ مارو ان حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ۔ اب جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ تو بولا نا بیٹا اب جنگ کا میدان کیا کسے ہونا مرے، نہیں، یہاں جہاں کہیں بھی پاؤ کا مطلب بھی جنگ کا میدان ہی ہے، جہاں ملیں گے دشمن۔ اور وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُم، نکالو ان کو بھی وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، یعنی مکے سے کس طرح کیا کر کے نکالا ان بدبختوں نے۔ تو معلوم ہو گیا کہ خاص طور پر ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں، ہر کافر کے لیے نہیں۔ ہاں، اسی سے کیا کرتے ہیں یہ دشمنان اسلام، قرآن کے اندر آیتیں نکالو، جیسا یہ وسیم رضوی نے کیا کیا، لعنت اللہ، اللہ تعالیٰ کیا ہے اس پر
لعنت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ، یا تو ہدایت دے دے، یہی کہہ سکتے ہیں۔ بدبخت نے جو کیا تھا وہ بھی معاملہ کیا ہے، یہی ہے، ایسی ہی آیتیں ہیں جن کو لے کر اس نے کیا کیا کہ دیکھو اس میں تو کیا ہے، دہشت گردی ہے، حالانکہ یہ خاص مواقع اور خاص احکامات سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ یہ بات خود بتا رہا ہے۔ کون سی بات؟ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ کب؟ مکے میں۔ کیوں ہجرت کرنا پڑی؟ انہوں نے کیا ہے، سانس لینے نہیں دیا، تب جا کے ہجرت کرنا پڑا، تو اب نکال سکتے ہو تم بھی، ہاں۔ لیکن والفتنۃ اشد من القتل، کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فتنہ کیا ہے، قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب یہ فتنہ عام فتنہ نہیں، ہمیں کہتے ہیں بولے تو بھائی فتنہ مچانا کو، بھائی قتل سے بھی بڑھ کو بولیں گے، وہ حدیث پیش کرنا چاہیے، وہ فتنہ نہیں۔ یہاں فتنہ مراد اصل میں کیا ہے بھائی، شرک۔ ان مشرکین کو قتل کرنا بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ دراصل کیا ہے، فتنہ کرنے والے ہیں، یہی شرک کرتے ہیں یہ۔ والفتنۃ اشد من القتل۔ اچھا، ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، قتال نہ کرو مسجد حرام میں، وہ اس کا مقدس ترین مقام ہے۔ ہاں، حتی یقاتلوکم فی، اگر یہ مسجد حرام میں وہ لوگ قتال کریں تو تب ہمیں ہاتھ بند کو قتال کرو نہ کو بولا کھڑ نہیں سکتے، تب مارو تم بھی۔ یہ سب مواقع کیا ہیں، خاص ان کے ہیں، وہ ماحول کے ہیں۔ اب کون تبھی جائیں گا وہاں پر نہیں، لیکن مشرکین مکہ کے پاس ہاتھ میں تھا حرم، اس وقت مدینے میں مسلمانوں کے پاس نہیں تھا۔ اب کوئی مسلمان عمرے کے لیے جاتا ہے، وہاں مارنے آتا ہے انہیں، تب کیا کریں گے، انہیں ماریں گے نا بھائی، کیا کریں گے، دوسرا چارہ نہیں نا۔ تو اس وقت حکم دیا گیا کہ مسجد حرام میں قتال نہ کرو، لیکن جب وہ لوگ کریں گے تو تم بھی کرو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، کہ دیکھو اگر تم سے لڑائی کریں تو تم بھی ان سے لڑائی کرو، یہ بدلہ ہے۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی سزا ہے کافروں کی۔ لیکن فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب آ گئی وہ بات جو میں نے فتنہ کو شرک کہا تھا، فرمایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، قتال کرتے رہو ان کے ساتھ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی شرک مٹ جائے۔ اب آ گئی بات، وہ تو اصل فتنہ شرک ہے۔ تو گویا کہ رب العالمین نے بتا دیا کہ جنگ کے ماحول میں اصل مسئلہ کیا ہے، توحید و شرک کا ہے۔ تو اسی واسطے اللہ کے رسول نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قتال کرتا رہوں یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں۔ اب جتنے بھی توحید کے جو عناصر ہیں، جو کیا ہیں ترتیبات ہیں، جو سلطنت اسلامیہ کے جو قوانین ہیں، ان پر فالو کرتے ہوئے جب وہ جہاد کی منزل پہ پہنچیں گے تو اس وقت ان حکومتوں پہ ضروری ہے کہ وہ لوگ پیغام بھی دیں، اگر پیغام نہ مانے تو آگے بڑھ کر قتال کریں۔ وہ ہماری انفرادی لحاظ سے بات نہیں ہو رہی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ قتال ہے، لیکن یہ قتال ہر کوئی ہاتھ میں تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ یہ اللہ کے رسول یا حکومتوں کو بتایا گیا کہ جب آپ پیغام دیں گے، پیغام نہیں مانا جائے گا، پھر وہ لوگ تردید کریں گے، پھر وہ لڑائی پہ اتر آئیں گے، تب آپ کو بھی کیا ہے، لڑائی کرنا ہے اور اس وقت دین کی تکمیل کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ رک جائیں، یعنی خاموش غیر مسلم ہیں، اچھے دوست ہیں، مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، خلاف نہیں ہیں، تو ان سے لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، کہ سرکشی نہ کریں، اللہ تعالیٰ ظالموں کے لیے کیا ہے، ان پر دراصل جو لوگ سرکشی کرتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں، تو وہاں تک رک جائیں۔ جو لوگ بھی پہلے سے رک جائیں تو تمہارے لیے بھی رک جاؤ، کیونکہ ظالموں پر، دوسروں پر زیادتی کرنا صرف ظالموں کا فعل ہے، ظالموں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، الحمدللہ مسجد السلام کی تکمیل بہت جلد مکمل ہونے والی ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات سپورٹ کیجیے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کرے گا۔ صدقات و خیرات کے ذریعے، مرحومین کے نام سے، اور بھی دوسرے جو انفاق کے ذرائع ہیں، ان تمام سے مسجد السلام کو اور MSLA ٹی وی کو آپ سپورٹ کرتے رہیے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔